السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 168، سورہ النساء، آیت 91 تا 93، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیہا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ ان قریب تم کچھ اور لوگ پاؤ گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ وہ جب بھی فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس میں الٹا دیے جاتے ہیں، تو اگر وہ نہ تم سے الگ رہیں اور نہ صلح کا پیغام بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو انہیں پکڑو اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح دلیل بنا دی ہے۔
اور کسی مومن کا کبھی یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن گردن آزاد کرنا اور دیت خون بہا دینا ہے، جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں یعنی معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے، اور اگر اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے بیچ اور ان کے بیچ کوئی عہد و پیمان ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی دیت ادا کرنا اور ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے۔ پھر جو نہ پائے تو پے در پہ 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے، یہ بطور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جزا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہنے والا ہو، اور اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ ستجدون ان قریب تم پاؤ گے آخرین کچھ اور لوگوں کو یریدون جو چاہتے ہیں ان یامنوکم کہ وہ امن میں رہیں تم سے، ویامنو اور امن میں رہیں قومہم اپنی قوم سے۔ کلما جب بھی ردو وہ لوٹائے جاتے ہیں الی الفتنتی فتنے کی طرف، ارکسو تو الٹا دیے جاتے ہیں فیہا اس میں، فإن پھر اگر لم یعتزلوکم نہ وہ کنارہ کش رہیں تم سے، ویلقو اور نہ پیش کریں الیکم تمہاری طرف السلام صلح، ویکفو اور نہ روکیں ایدیہم اپنے ہاتھ، فخذوہم تو تم پکڑو ان کو، وقتلوہم اور تم قتل کرو ان کو، حیثو جہاں کہیں بھی، ثقفتموہم تم پاؤ ان کو، وَأُولَئِكُمْ اور یہی لوگ ہیں جعلنا ہم نے بنایا لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سلطانا غلبہ مبینہ ظاہر، وما کانا اور نہیں ہے لمومن کسی مومن کے یعنی نہیں ہے لائق کسی مومن کے ان یہ کہ یقتلا وہ قتل کرے مومنن کسی مومن کو الا مگر خطا غلطی سے، ومن اور جو کوئی قتل کرے مومنن کسی مومن کو خطا غلطی سے، فتحریر تو آزاد کرنا ہے رقبتن ایک گردن یعنی ایک غلام مرد ہو یا عورت، مومنتن مومن کا، ودیتن اور دیت مسلمہ سونپی جائے گی الی اہلہ اس کے وارثوں کی طرف یعنی مقتول کے وارثوں کی طرف، الا مگر ان یہ کہ یصدقو وہ معاف کر دیں، فإن پھر اگر کانا ہو وہ یعنی مقتول، من قوم ایسی قوم میں سے، عدوٍ جو دشمن ہے، لکم تمہاری، وہوا جبکہ وہ مومن خود مومن تھا، فتحریر تو آزاد کرنا ہے رقبت مومنہ ایک مومن گردن کا یعنی غلام کا آزاد کرنا، وَإِنْ اور اگر کانا ہو وہ یعنی مقتول، من قوم ایسی قوم سے کہ بینکم تمہارے درمیان، وبینہم اور ان کے درمیان، میثاق عہد ہے، فدیتن تو دیت مسلمتن سونپی جائے گی الی اہلہ اس کے وارثوں کی طرف، وتحریر اور آزاد کرنا ہے رقبت مومنہ ایک مومن گردن کا، فمن پھر جو شخص لم یجد نہ پائے یعنی غلام آزاد کرنا نہ پائے، فصیام تو روزے رکھنے ہیں، شہرین 2 مہینے کے، متتابعین لگاتار کنٹینیو بغیر وقفے کے،
توبتن توبہ ہے، یعنی یہ کفارہ توبہ کا قبول کرنا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وکانا اور ہے اللہ اللہ تعالیٰ، علیما خوب جاننے والا، حکیمہ خوب حکمت والا۔ ومن اور جو کوئی یقتل قتل کرے مومنن کسی مومن کو، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ تو اس کی سزا ہے جہنم جہنم، خالدن وہ ہمیشہ رہے گا، فیہا اس میں، وغضب اور غضبناک ہوا اللہ اللہ تعالیٰ علیہ اس پر، ولعنہ اور اللہ نے لعنت کی ایسے شخص پر، وعدہ اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے لہو ایسے شخص کے لیے، عذاباً عذاب، عظیمہ بہت بڑا۔ پیارے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے ایک تیسرے قسم کے لوگوں کا حال بھی بیان کر دیا، جو بہت ہی بدترین قسم کے منافق ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جو ڈنڈورا تو اپنی امن پسندی کا پیٹتے ہیں کہ ہم بڑے امن پسند لوگ ہیں، مگر جب ان کا داؤ لگ جاتا ہے تو اسلام دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ان کا امن پسندی کا دعویٰ سچا ہونے کی 3 صورتیں ہی ممکن ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ مسلمانوں سے صلح کر لیں، دوم یہ کہ لشکر کفار میں شامل نہ ہوں، اور سوم یہ کہ اگر انہیں کافروں کے لشکر میں مجبوراً شامل بھی ہونا پڑے تو پھر بھی اپنے ہاتھ روکے رکھیں، یعنی عملاً لڑائی میں شامل نہ ہوں۔ جیسے جنگ بدر کے اندر جناب حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام کے چچا جان ہیں، ان کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عباس کو قتل نہ کیا جائے۔ کیوں جی؟ وہ مجبور ہو کر لائے گئے ہیں۔ اگر ان مذکورہ 3 صورتوں میں سے کوئی بات بھی نہ پائی جائے تو پھر ان خبیثوں کی نیتوں میں فتور ہے اور یہ امن پسندی کی آڑ میں دھوکہ دے کر مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ لہذا اس قسم کے منافقوں کا یہ علاج، انہیں پکڑو اور جہاں بھی مل جائے نا، گردن ان کی تن سے اتار دو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آئندہ کی آیات میں قتل کا ذکر کیا۔ ایک ہے قتل خطا اور دوسرا ہے قتل عمد۔ غلطی سے کسی کو قتل کر دیا یا یہ کہ جان بوجھ کر قتل کر دیا۔ قتل ہونے والا مومن تھا تو اس کا معاملہ کیا بنے گا قاتل کا، اور اگر قتل ہونے والا کافر ذمی تھا پھر کیا حکم ہے قاتل کے لیے، اور اگر قتل خطا سے ہوا تو کیا سزا ہے، اور قتل جان بوجھ کر کیا تو کیا جزا ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے کفار کے ساتھ اب جنگ کرنے کی اجازت دے دی تو عین ممکن تھا کہ کسی شخص کو حربی کافر سمجھ کر کوئی قتل کر دے، بعد میں معلوم ہو کہ اوہو یہ تو مسلمان تھا۔ تو اس لیے ان آیات میں اللہ رب العالمین نے قتل خطا کے احکامات بیان کر دیے کہ اگر کسی کے ساتھ کسی کے ہاتھوں کوئی خطا سے غلطی سے قتل ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا۔ قتل کے تعلق سے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح بخاری 6878 نمبر کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کا خون جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، 3 صورتوں میں سے کسی ایک کے سوا حلال نہیں، یعنی قتل کلمہ پڑھنے والے کا حرام ہے۔ ہاں اگر یہ 3 صورتیں پائی جائیں تو پھر کلمہ پڑھنے والے کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ نمبر 1 یہ کہ کلمہ پڑھنے والا قاتل ہے تو قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا شادی شدہ ہو کر زنا اور بدکاری کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کی سزا بھی قتل ہے، یعنی اسے رجم کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے تو پھر
اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ مرتد کی سزا بھی قتل ہے اور اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جب کوئی مسلمان غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کے لیے دو حکم ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ کفارہ دینا ہے، اور نمبر دو دیت یعنی خون بہا دینا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام مرد ہو یا عورت اس کو آزاد کرے، اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، یعنی کنٹینیو روزے بغیر کسی وقفے کے۔ کفارہ کہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، مرد ہو کہ عورت ہو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو لگاتار پے در پہ بغیر کسی وقفے کے 2 ماہ کے روزے رکھنا ہوں گے، اور اسی طرح خون بہا یعنی دیت کا ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ تو کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتا، ہاں دیت اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں تو وہ ساقط ہو جاتی ہے، مگر یہ اس وقت ہے کہ جب مقتول کے وارث بھی مسلمان ہوں یا کافر ہوں، لیکن ان سے معاہدہ ہو یا وہ ذمہ ہو، جیسے آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اور یہ دیت 100 اونٹ ہے یا اس کے اندازے کے ساتھ قیمت ہوگی۔ دیت 100 اونٹ ہے یا اس کے اندازے کے ساتھ قیمت ہوگی۔ اور اسی طرح فرمایا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہے جو دشمن ہیں تمہارے، مطلب اگر اس کے وارث مقتول کے وارث حربی کافر ہوں تو پھر قاتل کے ذمہ صرف کفارہ ہے۔ اگر مقتول کے وارث حربی کافر ہوں تو پھر قاتل کے ذمہ صرف کفارہ ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ایک مسلمان گردن آزاد کرنا، مرد ہو یا عورت ہو، یا یہ نہ ہو سکے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا۔ ایک مسلمان غلام آزاد کرنا، چاہے مرد غلام آزاد کرے یا عورت غلام کو آزاد کرے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ مقتول کے وارثوں کو یہاں خون بہا ادا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو دشمن ہیں، حربی کافر ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے ہو کہ تمہارے اور ان کے بیچ عہد ہے، مطلب اگر وہ مقتول مسلمان ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہے یا ذمی ہیں، تو اس صورت میں بھی 2 چیزیں واجب ہوں گی، دیت خون بہا اور کفارہ۔ یہاں اللہ نے دیت کو کفارے سے پہلے ذکر فرمایا کہ اسے غیر مسلم قوم کافر کا فرض سمجھ کر دیت کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مقتول معاہد یا ذمی ہو، مسلمان نہ ہو، تو اس صورت میں بھی کفارہ اور وارثوں کو دیت خون بہا ادا کرنا پڑے گا۔ مگر زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں بھی مسلمان مقتول کی بات ہو رہی ہے۔ تو کفارہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے یا لگاتار 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر کوئی کسی شرعی عذر کے بغیر مثلا بیماری، حیض، نفاس وغیرہ کے بغیر ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا تو اسے کفارے کے 2 ماہ کے روزے نئے سرے سے دوبارہ رکھنے پڑ جائیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قتل خطا کے بعد اب قتل عمد، قصدن قتل کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ یہاں پیچھے اللہ نے ہر 2 صورتوں میں دیت اور کفارے کا بیان تو کر دیا، اس آیت میں اللہ رب العالمین سزا بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے۔
اس کی سزا یہ ہے کہ ایسا بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہے۔ دوم یہ کہ اللہ اس پر بہت غصے ہے۔ سوم یہ کہ اللہ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ تو اسی طرح قتل کو شرک کے بعد بڑا گناہ بتایا گیا ہے، یعنی کسی مومن کا جان بوجھ کر قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس پر اللہ نے بہت ساری باتیں سزائیں بیان کر دی، ہمیشہ کی جہنم بھی بتا دی، اپنا غصہ بھی بتا دیا، لعنت بھی کر دی، اور قاتل کے لیے بہت بڑے عذاب کے تیار ہونے کی بات بھی بیان کر دی۔ اب کیا مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا؟ تو مفسر قرآن جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی سلسلے میں رائے یہ تھی کہ مومن کو قصدن مار ڈالنے والا، قتل کرنے والا، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہوگا۔ اب اس تعلق سے مفسرین کے، علماء کے، فقہا کے مختلف قول، مختلف اقوال ہیں، اور اسی طرح بعض سلف اس کے یعنی قاتل کے توبہ کے قبول ہونے کے بھی قائل ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، یعنی اللہ کی مشیت پر ہے، سزا دے کتنی سزا دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ تو مرنے سے پہلے اگر مشرک بھی توبہ کر لے تو اس کی بھی توبہ قبول ہے، بڑے سے بڑا قاتل ہو اس کی توبہ بھی قبول ہے، ہاں موت سے پہلے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کے لیے سزا ہے، اور اللہ نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے اور کافروں کے لیے جہنم ہے۔ اب کیا قاتل بھی مومن کا قتل کرنے والا مومن کیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ تو بعض نے کہا کہ بعض اہل علم نے کہا کہ قاتل ہمیشہ کا جہنمی ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ اگر یہ قتل حلال کا عمل ہے جبکہ شریعت نے اس کو حرام کیا ہے، اور اگر وہ اسے گناہ کبیرہ سمجھتا ہے اور اس سے ارتکاب ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ مثلا بنی اسرائیل کا وہ مسلمان جس نے 100 قتل کر رکھے تھے لیکن اس نے بھی توبہ کی تو اللہ رب العالمین نے اس کی توبہ بھی قبول فرما لی، بخاری 3470۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پارہ نمبر 24 سورہ زمر آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اور ان آیات سے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو مسلمانوں میں مومنوں کو قتل کرتے ہیں، خودکش بمبار بن کر، پھٹو پھٹا کر، بارود دفن کر کے، دھماکے کر کے، فائر مار کر، تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ قتل حرام ہے۔ مومن کا جان بوجھ کر قتل کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور کوئی غلطی سے بھی، خطا سے بھی اگر کسی کو قتل کر دے تو باقاعدہ اس کی بھی شریعت نے سزا رکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔